مجھے اور آپ کو تو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کی ذات کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ حدیث میں آتا نہیں، اللہ فرمائے گا مجھے پتا ہے، تم جب نکلے تھے تو دل کے اندر تمہاری نیت یہ تھی کہ ہم جا کے ایسے لڑیں گے، دو بدو لڑیں گے، اور لوگ جب ہمیں دیکھیں گے تو ہمیں کتنا بہادر ہے، کتنا شجاع ہے، کتنا طاقتور ہے، کتنا تنومند ہے، کیا اس کی جرت ہے، اس کی جرت کو سلام۔ فرمایا لوگوں نے کہہ دیا آپ کا اجر ہو گیا، بس میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں۔ جہاد جیسی عبادت ریا سے برباد۔ عالم کا علم پھیلانا اتنا کہ ایک آدمی کو راہ راست پر لگا دے گا، اس کی جنت بن جائے گی، اور جہاں سینکڑوں انسان اس کی بات سن کر راہ راست پر ہوں گے، اس کے قیامت کے دن درجوں کا کیا عالم ہوگا، اتنا بلند عالم ہوگا، اتنی بڑی نیکی، اتنی بڑی نیکی۔ لیکن قیامت کے دن جب اللہ بلائیں گے ہزاروں کو، لاکھوں کو، اسی طرح پوچھیں گے کیا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ دین سیکھتے رہے پھر سکھاتے رہے، ساری زندگی دین میں کھپا دی۔ اللہ کہیں گے نہیں، یہ تمہاری زبان کا جملہ ہے، اندر اندر تم یہ چاہتے تھے کہ لوگ سنیں گے، کہیں گے کیا بات ہے، اس جیسا سکالت تو صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، ایسے علامہ صاحب تو کبھی ہماری آنکھوں نے دیکھے ہی نہیں، اس طرح کے بیان کرنے والے تو کبھی کانوں نے سنے، کیا واعظ ہے، کیا نصیحت ہے، کیا واعظ ہے، کیا نصیحت ہے۔ بس لوگوں سے تم یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے دیکھو، مجھے مانو، میری سنو، لوگوں نے سن لی، مان لیا، واہ واہ کر دی، اور تمہاری واہ واہ جو لوگوں کی لی ہوئی واہ واہ تھی، تمہارا صلہ تم کو مل گیا، آخرت میں کوئی نہیں۔ سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ کون بڑا مشہور ہے، وہ لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے کہ جب میں تحریک چلاتا ہوں اور جیل میں چلا جاتا ہوں تو تم پیچھے سے کہتے ہو آہ شاہ جی، آئے شاہ جی، آہ شاہ جی، اور جب میں جیل سے نکل کر آ کر بیان کرتا ہوں تو تم کہتے ہو واہ شاہ جی، واہ شاہ جی۔ فرمایا تمہاری اس واہ اور آہ نے مجھے کر دیا تباہ، مجھے کر دیا تباہ۔ یعنی کہنا وہ یہ چاہتے تھے کہ میں تمہاری آہ اور واہ کا طالب نہیں ہوں کہ میں جیل میں جاؤں تو تم آہ کہہ دو، میں تقریر کروں تو تم واہ کہہ دو۔ فرمایا مجھے آہ اور واہ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں بندوں کو ادھر میں لاتا ہوں۔ اور یہ بات نہیں کی، زبان سے جملہ ہی نہیں کہا، عمل سے ثابت کیا۔ آپ کے بر صغیر کا جب خطابت کا نام آتا ہے، سب سے بڑے خطیب کا جب نام آتا ہے تو تاریخ کہتی ہے سب سے بڑے خطیب وہ تھے، اس لیے کہ ان کی مجلس میں ہندو بھی موجود، سکھ بھی موجود، بت پرست بھی موجود، فارسی بھی موجود، مسلمان بھی موجود، عیسائی بھی موجود، بعض دفعہ مجلس میں سارے کے سارے لوگ موجود ہوتے تھے۔ جب قرآن زبان سے جاری ہوتا تھا تو کوئی آنکھ خشک نہیں رہتی تھی، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، آنسو نکلتے تھے۔ اتنی تاثیر کہ عشاء کی نماز کے بعد اگر آغاز کیا تو سناٹا اتنا چھا گیا، لوگ اتنے متوجہ ہو گئے، ایسا سحر اور جادو لوگوں پر طاری ہو گیا کہ صبح کی اذان بلند ہوئی تو لوگ رات گزر گئی۔ یہ اثر تھا تقریر کا، یہ اثر تھا بیان کا، یہ اثر تھا۔ اخلاص کتنا تھا، ایک جگہ جب بیان کیا 2-3 گھنٹے بیان کیا، بیان کر کے مجمع چھٹنے لگا اور باہر نکلنے لگے اور سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگے۔ ایک دیہاتی، ایک سادہ سا آدمی ادھر سے آ رہا تھا، اس نے دیکھا لوگ جا رہے ہیں تو سلام کر کے پوچھا شاہ جی کی تقریر ہو گئی؟ تو شاہ جی تو خود سامنے، ہاں ان کی تقریر تو ہو گئی۔ تو اس کے دل کے اندر سے آہ سی نکلی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ دیدہ ہو گیا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا اتنی دور سے، اس دور میں پیدل چلتے تھے لوگ، پیدل چل کے اتنے گھنٹے کا سفر اس لیے کر کے آیا ہوں کہ میں آپ کی تقریر اور واعظ سے مستفید ہو جاؤں، لیکن جب یہاں پہنچا ہوں تو آپ تقریر کر کے جا رہے ہیں۔ تو شاہ جی اسی سیڑھیوں کے اوپر بیٹھ کر اس کو کہتے ہیں بیٹھ جا، ادھر بیٹھ گیا، وہیں سے تقریر شروع کی جہاں سے پہلی تقریر شروع کی تھی۔ تقریر کرتے گئے، واعظ کرتے گئے، گفتگو کرتے گئے، جتنا ٹائم پہلی تقریر میں لگایا تھا اتنا ہی ٹائم اس اکیلے انسان کے اوپر لگا دیا۔ جب سارا بیان سنا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تو ساتھیوں نے پوچھا شاہ جی اتنا تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی، 5-10 منٹ اس کو واعظ سنا دیتے۔ فرمایا جو پہلا ہزاروں کے مجمع میں کیا تھا وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا،
اور جو اس اکیلے کے لیے کیا ہے یہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بندوں کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ ہے اخلاص، یہ ہے ریا سے پاک عبادات۔ اور ایک مثال تو ہمارے دین میں ایسی ملتی ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اس جیسی مثال دنیا میں کوئی اور ملتی ہو۔ وہ مثال ہے کہ جب خالد بن ولید، جن کو دین نے، اللہ نے سیف اللہ کا لقب، اللہ کی تلوار، ایسا کمانڈر ان چیف کہ جس جیسا کمانڈر ان چیف اس کائنات کی آنکھ نے نہیں دیکھی۔ جس غزوے میں گئے فتح ہو گئی، جس جنگ میں گئے فتح ہو گئی، جس جہاد میں گئے فتح ہو گئی، حتیٰ کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جہاں خالد بن ولید ہوں گے وہیں فتح ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی یہ بات پہنچی تو پھر آزمائش میں ڈالا، امتحان میں ڈالا اور خط لکھا اور ایلچی کو کہا یہ لے جاؤ، اس وقت خالد بن ولید کمانڈ کر رہے ہیں، جرنیل ہیں اسلام کے، فوج کے امیر اور سپہ سالار ہیں، ان کو جا کر یہ خط دو۔ اور جب خط دیا تو خط کے اوپر لکھا ہوا تھا آپ اسی وقت امارت سے معزول اور آپ ایک سپاہی کی حیثیت سے اسلامی فوج میں کام کریں گے، اسلامی فوج میں کام کریں گے۔ یہ جملہ کہنا آسان ہے مگر یہ جملہ سننے کے بعد سننے والے کے لیے عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ سوچ کے دیکھیں نا کہ اس وقت میرے اور آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف کو صدر صاحب آرڈر بھیج دیں کہ آج کے بعد آپ اپنی سیٹ سے نیچے اتر کر سپاہی کی سیٹ پر آ جائیں اور پاکستانی فوج میں شامل ہو کر پاکستان کا دفاع کریں، میرا نہیں خیال کہ وہ ایسے کریں۔ بلکہ آج کا جرنیل تو میرا خیال ہے خودکشی کو قبول کر لے گا لیکن وردی اتار کے سپاہی بننے کو قبول نہیں کرے گا۔ اس کے ذہن کے اندر بار بار اس کے پہلے تمہیں کمانڈ کرتا تھا، پہلے تمہیں حکم چلاتا تھا، پہلے تمہیں آرڈر دیتا تھا، اب کسی کا آرڈر مانو، یہ تو میرے لیے قیامت ہے۔ یہیں سے تو پتہ چلتا ہے کہ خالص کیا ہے اور ناخالص کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو ایسے رکا پڑھ کے مسکرائے، رکا نیچے رکھا، یونیفارم اتار دیا اور جس کو کہا اس کو امیر بنا دیا اور پیچھے آ کے سپاہیوں کی صف میں، مجاہدین کی صف میں بیٹھ گئے۔ اور بیٹھتے ہی کسی نے پوچھا کوئی قلق نہیں ہوا، کوئی دکھ نہیں ہوا، کوئی تکلیف نہیں محسوس کی آپ نے؟ تو یہی جملہ جو شاہ جی کا جملہ تھا اصل میں خالد بن ولید کا جملہ تھا۔ فرمایا جب کمانڈر تھا تو پھر بھی اللہ کے لیے لڑتا تھا، اب میں سپاہی ہوں تب بھی میں اللہ کے لیے لڑوں گا۔ میرا مقصد کوئی امارت کو قبول کرنا تو نہیں ہے، سپہ سالار بننا تو نہیں ہے، میرا مقصد اللہ کی زمین پر اللہ کے کلمے کو غالب کرنا ہے۔ وہ اس عہدے کے ساتھ بھی کرتا تھا، وہ اس عہدے کے ساتھ بھی کرتا تھا۔ یہ ہے اصل میں اخلاص۔ اور صحابہ اتنے ڈرتے تھے ریا سے، اتنے ڈرتے تھے کہ پھونک پھونک کر قدم رکھتے تھے۔ یہ ریا جو اعمال کی دیمک ہے، اعمال کی دیمک سال ہا سال کی محنت پر پانی پھیر دیتی ہے، سال ہا سال کی محنت پر پانی پھیر دیتی ہے۔ مخلص کا دل اللہ کے ساتھ ملا ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے ہمیں کسی سے ہے کیا غرض۔ ریا والا کیسے کہتا ہے کہ سارے دیکھو، سارے، یہ دور ہی بناوٹ کا دور ہے، سنورنے کا دور ہے، صورت گری کا دور ہے، سیرت پہ کوئی توجہ نہیں۔ ایک آدمی آئینے کے سامنے گھنٹے کھڑا رہتا ہے، خاص کر ہماری بہنیں بیٹیاں تو انتہائی کر دیتی ہیں۔ بننا چاہیے، سنورنا چاہیے، زیبائش ہونی چاہیے، زینت ہونی چاہیے، اس میں دین نے پابندی نہیں لگائی، لیکن اتنی مبالغہ آ رہی کہ کئی گھنٹے تک صرف اپنے آپ کو بنانا، اپنے آپ کو سنوارنا، اپنے آپ کو نکھارنا، کس لیے؟ لوگ دیکھیں گے، لوگ دیکھیں گے۔ لوگوں کے دیکھنے سے مجھے اور آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے اور آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ بڑی گاڑی لوں گا اس لیے نہیں کہ آرام ملے، اگر آرام کے لیے نہیں ہے، آسودہ حال ہونے کی ضرورت نہیں، لوگ دیکھیں گے اتنی بڑی گاڑی ہے ماشاءاللہ، کروڑوں کی گاڑی پر بیٹھا ہوں۔ گھر بناؤں گا اس لیے نہیں کہ سکون اور راحت سے رہوں گا، اگر سکون اور راحت سے رہے ٹھیک ہے، اللہ کا دیا ہوا بنائیں بڑے سے بڑا، لیکن ایسا بناؤں گا ایسا لوگ دیکھیں گے کیا محل بنایا، کیا کوٹھی بنائی، کیا بنگلہ بنایا،
گھڑی پہنوں گا اس لیے نہیں کہ ٹائم دیکھوں گا، ضرورت کی چیز ہے، نہیں، لوگ دیکھیں گے اتنی قیمتی گھڑی، اس کے سونے کے پرزے اتنے لاکھ کی گھڑی، جوتی سے لے کے گھڑی تک، کپڑوں سے لے کے برتنوں تک، ساری کی ساری چیزوں میں آپ چھان ماریں، ریا ہی ریا ہے، دکھلاوا ہی دکھلاوا ہے، تصنع ہی تصنع ہے، بناوٹ ہی بناوٹ ہے، یہ دنیا کی چیزیں ہیں۔ اور نماز سے لے کر، نوافل سے لے کر، فرائض سے لے کر، واجبات سے لے کر، ذکر و اذکار سے لے کر، تلاوت سے لے کر، تبلیغ اور واعظ سے لے کر، ساری چیزوں کو یوں کر کے دیکھیں، 99% لوگ اس وقت اسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں کہ لوگ دیکھ لیں، لوگ فالو کر لیں، لوگ لائک کر لیں، لوگ پسند کر لیں۔ اس پسند کے چکر میں لوگ کتنی گھٹیا حرکات کرتے ہیں، اپنی آخرت کو دوزخ کا ایندھن بناتے ہیں، خود دوزخ کا ایندھن بناتے ہیں، لوگوں کو برباد کرتے ہیں دو چیزوں کی خاطر، ایک پیسے اور مال اور دولت کی خاطر، اور دوسرا پاپولر ہونے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے۔ تم جتنے بھی مشہور ہو جاؤ، جتنے بھی پاپولر ہو جاؤ، تم شیطان کو کراس نہیں کر سکتے، وہ بھی تو پاپولر ہے، وہ بھی تو مشہور ہے، بچہ اس کو جانتا ہے، بوڑھا اس کو جانتا ہے، مرد اس کو جانتا ہے، عورت اس کو جانتی ہے، مسلم اس کو جانتے ہیں، غیر مسلم اس کو جانتے ہیں، پوری کی پوری کائنات کے انسان شیطان کو جانتے ہیں، تو یہ لوگوں کا جاننا اس کو کیا فائدہ دے گا؟ دوزخ سے بچ جائے گا۔ فی زمانہ یہ گناہ فتنے کی صورت میں ہے، یہ دنیا کسی کی نہیں ہے، مومن اس دنیا کی حیثیت کو پہچانتا ہے۔ ساحل جاننے کا یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے؟ یہ محلوں، یہ تختوں، یہ تاجوں کی دنیا، یہ انسان کے دشمن سماجوں کی دنیا، یہ دولت کے بھوکے رواجوں کی دنیا، یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے؟ یہ دنیا، یہاں آدمی کچھ نہیں ہے، وفا کچھ نہیں، دوستی کچھ نہیں ہے، جہاں پیار کی قدر ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے؟ مخلص کیا کہتا ہے؟ مخلص کہتا ہے جلا دو اسے پھونک ڈالو یہ دنیا، جلا دو اسے پھونک ڈالو یہ دنیا، میرے سامنے سے ہٹا لو یہ دنیا، تمہاری ہے تم خود سنبھالو یہ دنیا۔ یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا؟ دنیا کی خاطر جینا، دنیا کی خاطر مرنا، مخلص اللہ کی خاطر جیتا، اللہ کی خاطر مرتا۔ اس لیے ہمیں اپنے خاص کر نیک اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں لوگ کیا کہیں گے آئندہ آنے والے دن، قربانی کے دن آ رہے ہیں، قربانی کے دن آ رہے ہیں، اور نمائشیں لگے گی، میرا بکرا یہ دیکھو، میرا اونٹ یہ دیکھو، میرا بیل یہ دیکھو، میرا دمبا یہ دیکھو، اور قیامت کے دن کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ملے۔ اس لیے اپنے ہر عمل کو ریا سے، دکھلاوے سے، تصنع سے، بناوٹ سے بچا کر صرف اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، اور ہمیشہ اللہ ہی کے لیے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔